میرے دوستو، آج ہماری شاید کیا عوام اور کیا خواص محفل اس چیز سے خالی نہیں ہوتی. کوئی بھی دو آدمی جب بیٹھتے ہیں تو وقت گزاری کے لیے کسی نہ کسی کا تذکرہ چھیڑ لیں گے اور سوچ سوچ کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی برائیاں، اس کے نقائص، ان کا تذکرہ کریں گے اور اس طرح وہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم میں تو غیبت کرنے والے کے بارے میں یوں فرمایا: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. غیبت کرنے والا یعنی کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی کسی ایسی خامی کا، کسی ایسے نقص کا تذکرہ کرے جس کا مقصد اس کی تحقیر و تذلیل، دوسرے کے دل میں اس کی نفرت بٹھانا ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا گویا اپنے مرے ہوئے بھائی، جو مردہ بھائی تھا، اس کا گوشت کھایا ہے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا. یہ ایک ایسی بیماری ہے، جس طرح ہمارا خون ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے، اس طرح ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیل گئی. کوئی خال خال اللہ کا بندہ مستثنا کیا جا سکتا ہے جو اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے دوسرے کی بدگوئی کرنے سے، اور اپنے کانوں کو محفوظ رکھتا ہے دوسرے کی بدگوئی سننے سے. زندگی میں ایسے لوگ اکا دکا دیکھے ضرور ہیں ہم نے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر بھی ایسی خصلتیں پیدا کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان خامیوں کی اصلاح فرما دے کہ ہم دوسرے مسلمان جس کی وہ بات جو اس کے اندر موجود ہے، خامی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے سامنے تذکرہ نہیں کر سکتے کہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن اسے غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اس کی میں ہلکی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی لنگڑا ہے، پیدائشی طور پر کسی بیماری کے سبب سے، کسی حادثے کے سبب سے لنگڑا ہو گیا، لنگڑا کر چلتا ہے. خوشی سے تو کوئی لنگڑا نہیں بنتا، یہ تو اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے. اب اس کے سامنے تو اس کو یوں نہیں، او لنگڑے، یوں تو نہیں کہتے، لیکن اس کی غیر موجودگی وہ جو لنگڑا ہے، وہ لنگڑے نے ایسی بات کی، وہ لنگڑا یوں کہتا تھا. اس کے سامنے اس لیے نہیں کہتا کہ تاکہ وہ ناراض نہ ہو. ہمارے اندر اخلاقی ہمت اتنی نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی، لیکن اس کے غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کر دیں گے اور ہمارا دھیان اس طرف نہیں جائے گا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں. یہ اللہ کو ناپسند ہے. یا کوئی آدمی موٹا ہے تو اس کے سامنے تو اس کو موٹا نہیں کہیں گے، لیکن غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ موٹا موٹا کہہ کر پکاریں گے. یا کوئی بھینگا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نام لینے کے بجائے اس کو بھینگا کہیں گے، وہ بھینگا یوں کہہ رہا تھا، اس نے یہ کیا. یہ ساری باتیں غیبت میں آتی ہیں. اور اللہ کو سخت ناپسند ہے. یاد رکھیے، کسی آدمی کی کسی ایسی خصلت کا ذکر کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے سامنے ذکر نہیں کرتے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی پیٹھ پیچھے ذکر کرتے ہیں، اس کا نام غیبت ہے. لیکن اگر کسی میں کوئی برائی موجود ہے ہی نہیں اور اس کی طرف منسوب کر کے آدمی نے کوئی بات کہتے، یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ بہتان ہوگا. یہ بہت بڑا جرم ہے. بہتان بہت بڑا جرم ہے. اور آج ہمارا معاشرہ تمام تر اخلاقی کمزوریوں اور برائیوں میں مبتلا ہے. ہم نہیں چوکتے بہتان باندھنے سے. وقتی طور پر اپنے دل کی تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی متنفر ہو جائے، جو ہم چاہتے ہیں اس کے بارے میں دوسرا بھی ایسا ہی سوچنے لگ جائے.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت باندھی گئی ایک غزوہ سے واپسی پر، جو پیچھے رہ گئی تھی، منافقین مدینہ نے جو تہمت باندھی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر تقریباً 10 آیتیں ان کی برات میں نازل کی، اور اس میں یہ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس کو بہتان کہا گیا۔ تہمت اردو زبان میں، بہتان عربی زبان میں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر وہ خامی موجود ہے کسی نہ کسی پہلو سے، اگر کسی میں اخلاقی جرت ہے تو اس خامی کی اصلاح کرنا مقصود ہے، اس کے سامنے کہا جائے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی تذلیل کی خاطر، اس کی تحقیر کی خاطر، دوسرے کے دل میں نفرت بٹھانے کی خاطر ایسا کرنا یہ نہایت گھٹیا پن ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی مانگیں اور کوشش بھی کریں، ممکن حد تک کوشش کریں غیبت سے بچنے کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، 2 جبڑوں کے درمیان والی زبان کی حفاظت کی کہ کنٹرول میں رہے، اور 2 رانوں کے درمیان والی شرمگاہ کی حفاظت کی، کس کو ناجائز جگہ استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، مجھ سے جنت لے لے، لیکن ان 2 چیزوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں، اور اس میں یہ نقطہ بیان کیا کہ حضور نے ان 2 برائیوں کا تذکرہ کرتے وقت حضور کے سامنے جو برائی زیادہ سنگین تھی اس کا ذکر پہلے کیا ہے۔ شرمگاہ کا غلط استعمال ہونا، جس کو زنا اور بدکاری کہتے ہیں، یہ بھی جرم ہے، سنگین جرم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے منشا سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کا غلط جگہ میں استعمال ہونا اس سے بڑا جرم ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ اس طرح مبذول کراتا ہوں، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان کا سارا وجود، آنکھوں سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، بے محل کسی کو غیر محرم کو دیکھے، کانوں سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، مثلا کسی کی غیبت سن لی، چغلی سن لی، گانے سن لیے، خرافات سن لی، ہاتھ غلط استعمال ہوئے، کسی پر ظلم کر دیا، پیر غلط استعمال ہوا کہ غلط راستے پر چل پڑا، یہ سارے بدن میں انسان کے تمام اعضاء کے جتنے گناہ بھی ہیں، سب سے بڑھ کر یہ جو 2 جبڑوں والی زبان ہے، اس کے گناہ سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑا جرم جو ناقابل معافی جرم ہے، جس کو کہتے ہیں کلمہ کفر، شرک، اس کا ظہور ہاتھ سے نہیں ہوتا، زبان سے ہوتا، آنکھ سے نہیں ہوتا، کان سے نہیں ہوتا، یہ زبان استعمال ہوتی ہے۔ کلمہ کفر زبان سے نکلتا ہے، اس لیے انسانی بدن سے صادر ہونے والے، نکلنے والے گناہوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو سب سے بڑا گناہ جو ظاہر ہوگا تو زبان کا ہوگا۔ ایک حدیث کا مضمون ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو انسان کا پورا وجود، اس کی ایک ایک رگ، اللہ نے اس کو جو زبان دی ہے اس زبان سے پورا وجود بولتا ہے، دعائیاں دیتا ہے اس زبان کو کہ خدا کے لیے تو سیدھی رہنا، تیرے سیدھا رہنے سے ہم بچے رہیں گے، تو غلط استعمال ہوئی تو تیری وجہ سے جو شامت آئے گی ہمارے سارے وجود پر خدا کا عذاب آئے گا۔ تو چغلی یا غیبت، یہ دونوں ہی اخلاقی بیماریاں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی خامیوں کا احساس، کہ اپنی خامیوں کا ہم توجہ اس پر نظر رکھیں، اس کا احساس کریں، اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے اس خامی کی اصلاح کرنے کا اللہ ہمارے دل میں داعیہ اور جذبہ پیدا کر دے۔ جب ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جائے گا نا، کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا،
جب تک ہمارے دل میں ہر وقت 24 گھنٹے یہ احساس غالب نہ ہو کہ میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں اللہ کے مخلوق کے سب سے زیادہ گناہگار ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے، یہ اس کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے کہ اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور عملی طور پر ارادتاً کوشش بھی کرے کہ کسی دوسرے انسان کو اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اپنے عمل سے اگر کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ نام کا مسلمان تو ہے، حقیقی مسلمان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے لیے جو اوصاف بیان فرمائے ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا محفوظ ہے، جس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہے۔ اور ہم اپنے کرتوتوں کو دیکھیں، صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم نے آج سارا دن کیا کمائی کی ہے، کتنا کسی کو فائدہ پہنچایا ہے، یا ہمارے عمل سے یا ہماری زبان سے کتنا کسی کو نقصان پہنچا ہے۔ روزانہ اگر ہم اکاؤنٹ کریں اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے کرتوتوں کو، تو شاید ہمیں اپنی غلطی کا بھی احساس ہو جائے گا اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھے اور دوسرے ہی کو گناہگار سمجھے، ہماری انگلیاں اس کی طرف اٹھتی رہیں اور اپنی خامیوں پر نظر نہ رکھے، تو شاید زندگی بھر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہو۔ اس لیے میرے دوستو، اس حوالے سے ہی بات آ گئی تو میں نے تھوڑی سی بات کو کھول دیا کہ لوہے کے تانبے کے ناخن اور اسے اپنے جسم کو چھید رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ امت کے وہ گناہگار ہیں، اس امت کے جو دوسرے مسلمانوں کے ابرو روزے کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ غیبت کرنے والا، اس کا عامل جو ہے، اس کا یہی انجام ہوگا۔ کچھ اور لوگوں پر گزر ہوا، دیکھا کہ ایک آدمی نہر میں تیر رہا اور پتھر اس کو لقمے بنا رہا ہے اور کھا رہا ہے، اور پھر چباتا ہے، پھر نکالتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون؟ فرمایا امت کا یہ سود خور ہے، ایسے انجام سے دوچار ہوں۔ کچھ اور لوگ دیکھا کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پھر صحیح سالم ہوتے ہیں، پھر کچلے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل پیسا جا رہا تھا ان کا سر، پھر صحیح سالم تھا، پھر ویسا، مسلسل یہ عمل ہے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو صحت مند، تندرست، صحیح سالم ہیں، اذانیں سنتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں ان کے سامنے، لیکن اذان سن کر نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بے نمازی کا بڑا برا انجام ہے۔ اللہ کے نبی نے تو صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز بتائی ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لینا کہ نماز مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو سمجھ لینا کہ مسلمان نہیں۔ اور یہ حضور کا فرمان ایسا تھا کہ قرون اولیٰ کے مسلمان صحابہ اکرام رسول اللہ کی پاکیزہ جماعت یہی سمجھتی تھی کہ مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہے، نماز نہ پڑھنا دلیل تھی کہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اب ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ خیر، چند افراد مساجد میں کا رخ کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دائیں بائیں بازار میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، لا سہم فی الاسلام، کوئی حصہ نہیں اسلام میں اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ فتویٰ کسی مولوی نے نہیں دیا اس زمانے کے جس کو آسانی سے رد کر دیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔
انہوں نے صاف فرما دیا کہ اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، اپنے گھر کے افراد کا جائزہ لے، اپنے ماتحتوں کا جائزہ لے کہ کس درجے میں اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے فرائض میں سے سب سے پہلا فریضہ ہے، ایک حدیث کا مضمون یہ ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ قرآن کریم کے ایک مقام میں ہے، پوچھا جائے گا جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، یہ دوزخ میں ڈالنے کا سبب کیا چیز بن گیا، کیوں دوزخ میں آ گئے تم؟ لیکن یہ کافروں سے نہیں پوچھ جائے گا، یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا جو مسلمان کہلاتے تھے۔ قالوا، تو جواب میں کہ لم نکو من المصلین، اس لیے جہنم میں ہمیں ڈالیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ آسان کام نہیں میرے دوستوں، اللہ بھی فرما چکے، اللہ کے رسول فرما چکے۔ اس لیے میں سب دوستوں سے، سب نوجوان جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا، یہیں بیٹھے بیٹھے ایک تہیہ کر لو کہ ہم نے مسلمان رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اللہ کے کاغذوں میں اپنا نام مسلمانوں کو فہرست میں لکھوانا ہے یا منافقین کی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی چاہت یہ ہوگی کہ میں مسلمان ہی اللہ کی نظروں میں رہنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنے، کچھ بھی ہو جائے، کھانے میں تاخیر ہو جائے گوارا کر لو، کسی تقریب میں تاخیر ہو جائے گوارا کر لو، کہیں سفر میں جانا اس کی تاخیر ہو جائے گوارا کر لو، کوئی فنکشن آگے پیچھے ہو جائے گوارا کر لو، کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قاعدے ضابطے انسان ہی توڑتے رہتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن نماز مت چھوڑو۔ ابلیس ابھی زندہ ہے، میرا یہ جملہ شاید یاد ہوگا، میں بارہا کہہ چکا، شیطان ابھی زندہ ہے اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ کب سے شروع کیا؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا کو ورغلا کر شجر ممنوعہ کے پاس لے گئے اور انہوں نے وہ کھا لیا، جس کے نتیجے میں قرآن بتا رہا ہے کوئی ڈائجسٹ نہیں، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے جسم کا سطر کھل گیا، جنت کے کپڑے ہٹا دیے گئے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ایسی کیفیت میں جو انسان میں اضطراب ہوتا ہے کہ سطر کھل جائے، تو جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہونے کے سبب سے اتنا بڑا نقصان ہوا، اور نتیجتاً آدم و حوا دونوں کو آسمان سے، جنت سے نیچے زمین پر آنا پڑا۔ وہ ازلی دشمن، کیونکہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کے سبب سے اس کو راندہ درگاہ بنایا گیا، مردود بنایا گیا، تو اس نے اس وقت ٹھان لی تھی اور اللہ کی کبریائی کی قسم کھا کر کہا یا اللہ فبعزتک، تیری عزت کی قسم ہے، فبما اغویتنی، جس کے سبب سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم،
ان کے سیدھے راستے میں صراط مستقیم میں بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا. لأغوینہم اجمعین، ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کرنے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، میری کوشش یہ ہوگی کہ ان کی اکثریت کو یا اللہ تیرا نافرمان بنا کے چھوڑوں. تو یہ تو ازلی دشمن اس وقت سے ہمارے پیچھے لگا اور اب تک زندہ ہے، اور اللہ سے مہلت مانگ لی اس نے. میرا بھی دل چاہتا کہ مر جاتا، مردار ہو جاتا تو ہم سب کی جان چھوٹ جاتی، لیکن کیا کریں، اللہ تو اپنی مرضی کے مالک ہے نا. وہ اتنا عیار تھا، اتنا ہوشیار تھا، اس نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی. قرآن میں موجود ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت مل گئی. تو مہلت لے لی اس نے، زندہ ہے، مر نہیں گیا. جب مر نہیں گیا تو میرے اور آپ کے پیچھے اور ہر انسان کے پیچھے لگا ہے. کوئی ایسا کام کرنا اس کو گوارا نہیں، آدم کی اولاد کے کسی فرد کا شیطان گوارا نہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا مقبول بن جائے. اس نے کہا تھا ولا تجد اکثرہم شاکرین، میری کوشش ہوگی تیری اس کی اکثریت کو یا اللہ تیرا ناشکر بنا کر چھوڑوں. آج ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہیں، ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک ہر سہولت، ہر آسائش میسر ہے، لیکن اسی درجے میں ہم جس حد تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسائشیں دی اسی درجے میں اللہ کے باغی نہیں. تو شیطان نہ ریٹائر ہوا ہے، سبکدوش نہیں ہوا اور نہ مرا ہے، وہ پیچھے پیچھے لگا ہے. تو اللہ نے اسی وقت فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ابلیس تو دفع ہو جا لعنتی، جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. شیطان کے اس موقف کو، اس پروگرام کو ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے پڑھا ہے اس کو ناکام کر کے چھوڑو. شیطان چاہے گا کہ اس وقت تمہاری طبیعت خراب ہے، بہت تھکے ہوئے ہو تم، چھوڑ دو یار، پھر صحیح. ایسا ہے، بالکل ہوتا ہے. بخار ہو رہا ہے، نماز چھوڑ دی، تھکا ہوا ہے، نماز چھوڑ دی. کون 10 رکعتیں پڑھے گا، 12 رکعتیں پڑھے گا، 10 ظہر کی اور 2 نفل بھی ساتھ؟ کون 17 رکعتیں پڑھے گا؟ چھوڑ دے. اس لیے میں ایک مسئلے کے روح سے سارے دوست اندر بار والے توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لیں. جب راحت ہو، آسودگی ہو، جتنے نوافل خدا تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے، دل چاہے پڑھو، سنت موقدہ کو اہتمام کے ساتھ پڑھو. تو فرض ہیں، وہ تو اللہ کا قرض ہے، وہ تو ہر حال میں ادا کرنا ہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کسی وقت ایسا ہے بہت بخار ہو رہا، بہت تھکے ہوئے ہو، کھڑا ہونے کی ہمت نہیں بنتی، ساری نفلوں کو چھوڑ دو. ان کے بارے میں اللہ نے کبھی نہیں پوچھنا کہ تم نفل کیوں نہیں پڑھے. سنتیں بھی چھوڑ دو، لیکن فرض نہیں چھوڑنے. ظہر کے 4 فرض ہیں، بس وہ 4 فرض پڑھ لو، باقی چھوڑ دو. پہلی سنتیں، بعد کی سنتیں چھوڑ دو. اللہ کو آپ کی کیفیت معلوم ہے، آپ کا بخار، آپ کی تھکاوٹ، جو بھی جسم کے اندر تکلیف ہو رہی ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن فرض نہیں چھوڑنے کسی قیمت میں. اس حد تک فرض کی اہمیت ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، مگر پڑھنا ہے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیکن پڑھنے ہیں. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھنا ہے، پڑھنے ہیں ہر حال میں. حتیٰ کہ میدان جنگ کے اندر موت سامنے نظر آ رہی ہے، اس وقت بھی اللہ نے اس نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. مسلمان فوج 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ امام کے ساتھ آ کر 1 رکعت پڑھ کر ہتھیار اٹھا کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے. 1 رکعت پڑھ کے اس کی نماز نہیں ٹوٹی، ہتھیار اس نے قبلہ سے منہ بھی پھیر لیا ہے، ہتھیار اٹھا کر دشمن کے سامنے کھڑا، نماز نہیں ٹوٹی اس کی اس طرح والی حالت میں. لیکن نماز معاف نہیں. اگر معافی کی گنجائش ہوتی تو ایسی ایمرجنسی کے اندر معاف ہو جاتے. نماز کسی صورت میں معاف نہیں. دوستو مسئلہ سمجھ لیجئے،
گھروں کے اندر سمجھائیے، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خواتین کو سمجھا دیجئے، بچوں کو سمجھا دیجئے، کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے ہر ایک کے ساتھ، چھوڑ دو ساری چیزیں، فرض کو نہیں چھوڑنا۔ شاید یہ مسئلہ آپ کو پہلی دفعہ سننے کا موقع مل رہا، لیکن اس سے یہ نتیجہ ہرگز نہ نکالیے کہ میں سنت کا انکار کر رہا ہوں۔ سنت ادا کرنے ہیں، پڑھنے ہیں راحت کی حالت میں، جب کوئی تکلیف نہیں آپ کو کسی قسم سے، پھر چھوڑنا بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ لیکن اگر ایسی کیفیت بن گئی کہ بالکل ہمت جواب دے چکی ہے، جب ہمت جواب دے چکی ہے تب بھی آپ نے فرض نہیں چھوڑنا، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر پڑھو، آپ کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے۔ ورنہ پھر انجام وہی ہوگا، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، سوال کریں گے جنتی مجرموں سے، کیوں دوزخ میں پڑے ہوئے ہو، کون سا عمل کیا ہے، کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے جہنم میں تمہیں ڈالا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کسی اخبار کا مضمون نہیں، قرآن کریم میں موجود ہے۔ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ ٹلتا نہیں، جو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کوئی مسلمان کسی حال میں کسی حال کے اندر بھی نماز نہ چھوڑے۔ سفر میں جا رہا ہے، مسلمان ہے، اپنی گاڑی کے اندر ایک کپڑا ضرور رکھیں۔ آج کل ہر جگہ کا پانی مل جاتا ہے، پانی کے 1-2 بوتلیں بیچ میں رکھ لیں، جہاں نماز کا وقت آیا، گھڑیاں ہر جگہ موجود ہیں، وہیں خدا کی زمین ساری کی ساری، حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، میری امت کے لیے مسجد بنا دیا، جہاں کھڑے ہو کر قبلہ طرف نماز پڑھیں گے اللہ نماز قبول کر لے گا۔ عرب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات دی ہیں ان میں سے ایک خاص صفت یہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، شاہ ہے، گدھا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے نماز کا وقت آیا اس ریت کے اندر، صحرا کے اندر قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ لے گا۔ کہنے کو تو ہم بڑے مسلمان اور عاشق رسول بنتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو قدم قدم پہ اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے میں ہم چوکتے نہیں، اس کے باوجود بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ وہ وہابی ہیں اور ہم عاشق رسول ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں وہ وہابی ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی بات کو نہ مانے وہ عاشق رسول ہیں۔ قیاس کن سے گلستان من بہار برا، یہ ہماری اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت کے اندر بھی ایک مسلمان کے لیے نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں رکھی۔ عاشق رسول بھی ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ فریب ہے اور فراڈ ہے، خود فریبی ہے، اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک اور طبقے پر گزر ہوا، ساری باتیں چھوڑتا ہوں، ایک بات نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھا کہ لوہے کے کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا گیا کون؟ یہ امت کے وہ بدنصیب ملا ہیں، وہ پیر ہے، وہ مولوی ہے جو غلط مسئلے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، ان کا یہ انجام ہے۔ یہ نہیں کہ عوام الناس کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا، مولوی پیروں کو بھی خدا نے معاف نہیں کرنا۔ جو علماء سو ہیں، جو غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، جو شرک بیان کرتے ہیں، جو بدعات بیان کرتے ہیں، جو منکرات بیان کرتے ہیں، جھوٹے مسئلے بیان کرتے ہیں صرف لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، میں پہلے کہہ چکا ہوں اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اللہ کی نظروں سے گر گیا تو کچھ بھی نہیں۔ جو مولوی غلط مسئلے بیان کرتا ہے لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے یا ان کے نذرانے شکرانے بٹورنے کے لیے، وہ خدا کا باغی اور مجرم ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس کے نذرانے شکرانے، اس کی آمدن اس بازار کی طوائف سے زیادہ پلید اور ناپاک ہے۔ جس خدا نے ماں کے پیٹ میں کھلایا ہے
وہ اس دنیا میں بھیج کر بھوکوں سے کبھی نہیں مارے گا. جو کتوں کو کھلاتا ہے، جنگل کے سوروں کو کھلاتا ہے، اس کو 2 ہاتھ 2 پاؤں عقل و شعور دے کر کیوں بھوکا مارے گا؟ کیوں غلط مسئلے بیان کرتا لوگوں کے سامنے؟ یہ بھی بات بتا دوں، عام انسان جو جرم کرے گا اس کو اس جرم کی سزا خدا دیں گے ضرور اس کے قانون کے مطابق، لیکن مولوی جو جرم کرے گا جان بوجھ کر اس کی سزا کہیں زیادہ ہے، کیونکہ پتہ ہے. جو عالم قرآن اور سنت کو امام بنا کر معیار بنا کر اللہ کا دین بیان کرتا ہے، امید رکھو کہ وہ صحیح بیان کرے گا. جس کے بیان میں قرآن نہیں ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، سمجھو کہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اسی جنس کی ہمارے ملک کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وافر مقدار میں ہر جگہ ہے. لیکن ابھی خدا کا شکر ادا کریں، ابھی یہ دنیا خالی نہیں ہوئی سچ کہنے والوں سے. ابھی خال خال مثالیں آپ کو ملیں گی جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر سچ کہنے سے نہیں چوکیں گے، جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون ہم سے راضی ہوتا ہے، کون واہ واہ کرتا ہے، کون نہیں کرتا. اللہ سے دعا کریں، میں جملہ پہ کہتا ہوں آپ آمین کریں گے، خدا مجھے بھی اور ہر عالم کو ایسا احساس نصیب فرمائے کہ ہم دنیا کے کسی انسان کی پرواہ نہ کریں سوائے اللہ اس کے رسول کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 1 منٹ کے لیے یہ اعلان سن لیجئے. ایک پرچہ ہے ماہنامہ ضیاء توحید، شاید یہ سرگودا سے ہوتا ہے، لیکن اس کی مجلس ادارت کے اندر میں بھی ہوں، اور اس کا یہ پہلا شمارہ آیا ہے فروری کے مہینے کے اندر. اس کے اندر میرا بھی ایک مضمون ہے، حیات نبی ماہ و سال کے آئینے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق یہ سارا مطلب ایک پرچہ ہے. یہ اس کو صرف خریدنا ہی نہیں بلکہ لگوانا ہے، تاکہ جہاں جھوٹ آپ کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پڑھنے کا اور دیکھنے کا موقع ملتا ہے، سننے کا، وہاں سچ بھی کم از کم آئے آپ کے سامنے. اس پرچے کو خریدیں اور لگوائیں ماہانہ، اور اپنے دوستوں کو تک پہنچانے کی کوشش کریں.